الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ اور آخری چند ساعت ہیں، بہت تیزی کے ساتھ رمضان المبارک کے یہ بابرکت ایام گزرے۔ ان لوگوں کے اوپر بھی گزرے جنہوں نے اس کو ادب اور احترام کے ساتھ گزارا، نماز، روزہ، تراویح کا اہتمام کیا، اور ان لوگوں کے اوپر بھی یہ وقت گزر گیا جن کو نہ رمضان کے آنے کا پتہ چلا نہ رمضان کے جانے کا۔ کتنے ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جن کو رمضان اور غیر رمضان یا رمضان کے آنے اور جانے میں کوئی فرق نظر نہیں آتی، لیکن دونوں رب کی نظر کے اندر برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے تراویح کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنا، اپنی نیند کو قربان کیا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، ذکر و تلاوت کے اندر وقت گزارا، اور پھر آخر کے اندر مسجد کے اندر ڈیرا لگا لیا۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان اوقات کو ضائع کر دیا، رب کی نظر کے اندر یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آج کا دن اس اعتبار سے دو چیزیں جو ہے جو ہم نے سامنے رکھنی ہیں، ایک تو اللہ کی توفیق پر اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور دوسرا جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس پر استغفار کرنا ہے۔ یہ دو کام جو ہے یہ کرنے کے ہیں۔ اس لیے کہ آج کا یہ جمعہ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ اللہ نے جمعے والے دن کو خاص فضیلت عطا فرمائی۔ کوئی بھی جمعہ ہو سال کا، جمعے کے اپنے فضائل ہیں، اور احادیث کے اندر اس کو سید الایام کہا گیا، سارے دنوں کا سردار۔ اور مہینوں کے اندر رمضان سید الشہور ہے، سارے مہینوں کا سردار مہینہ۔
تو جمعہ سید الایام اور رمضان سید الشہور، تو جمعے کی اپنی برکات ہیں، رمضان کی اپنی برکات ہیں۔ تو جب وہ جمعے کا دن رمضان کے اندر آتا ہے تو اس رمضان کی وجہ سے اس جمعے کے انوار اور برکات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا یہ جمعہ اس اعتبار سے خاص ہے کہ یہ اس رمضان کے فضائل، انوار، برکات کے اندر آخری جمعہ ہے۔ آئندہ سال ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ رمضان کے ان اوقات کو، اس مہینے کو، اس جمعے کو پائے گا یا نہیں پائے گا۔ روزانہ ہمارے سامنے ایسے ہیں، کتنے ایسے لوگ رمضان کے شروع میں تھے لیکن اختتام دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے بھی رمضان کا یہ جمعہ عام ہے اور مشہور اس کو جمعۃ الوداع کے نام سے۔ جمعۃ الوداع اس کا یہ جو نام ہے یہ کوئی شرعی نام نہیں ہے یا کوئی قرآن و سنت سے ثابت نام نہیں ہے۔ علماء نے لکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حج تھا، پہلا اور آخری بھی تھا، اس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو شاید اس کی مناسبت سے لوگوں نے اس رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کا نام دے دیا۔ اس کے علاوہ جمعۃ الوداع شریعت کے اندر اس کی کوئی خاص عبادت، کوئی خاص فضیلت، کوئی خاص ایسا عمل جو اس جمعے کے ساتھ خاص ہو، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس دن کے ساتھ کچھ عبادات کو خاص کر دیا یا اعمال کو خاص کر دیا، بعض جاہلانہ تصور یہ بھی ہے کہ جو اس آخری جمعے کا روزہ رکھ لے اور باقی رمضان کے روزے نہ بھی رکھے تو اس ایک روزے سے پچھلے روزے بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ جاہلانہ تصور ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی ایسا حکم ثابت نہیں۔ بعض لوگوں نے اس دن کے ساتھ ایک نماز کو خاص کر دیا جس کو قضاء عمری کہتے ہیں، کہ جو اس رمضان کے آخری جمعے کے اندر اتنی رکعات قضاء عمری کی نیت سے پڑھ لے تو زندگی کی ساری قضا نمازیں جو اس نے کی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی جاہلانہ تصور ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ قضا نمازوں کا لیے دو چیزیں ذہن کے اندر رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو نماز قضا ہوئی قصداً کسی وجہ سے، ایک تو اس کے اوپر استغفار کرنی ہے، توبہ کرنی ہے کہ وہ جو نماز قضا کرنے کا جو گناہ تھا سچے دل سے توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ آئندہ جو ہے میں اس چیز کا اہتمام کروں گا اور نماز قضا نہیں کروں گا۔ تو وہ جو نماز قضا کرنے کا جو گناہ تھا اللہ پاک اس توبہ اور استغفار سے معاف فرمائیں گے، لیکن نماز ذمے پر رہے گی، نماز توبہ سے ساقط نہیں ہوگی۔ ذہن کے اندر رکھو، نماز پڑھنی پڑے گی اور اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ 3 اوقات ہیں دن کے اندر، ایک جب سورج طلوع ہوتا ہے، ایک دن کے اندر جو زوال کا وقت ہوتا ہے، اور ایک جو سورج غروب ہونے کا وقت ہے۔ یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی بھی نماز سجدہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ان اوقات کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت کوئی بھی نماز آپ اس کو جو ہے قضا اس کی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے، اگر مثلاً کوئی بندہ فجر کی نماز قضا کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، نیت کرتے ہوئے وہ نیت کرے گا کہ میں اپنی زندگی کی پہلی یا اپنی زندگی کی آخری فجر کی قضا کی نیت کرتا ہوں۔
اور علماء نے لکھا آخری کی کر لے بہتر ہے، یعنی جو سے سب سے آخر میں نماز قضا ہوئی تھی اس کی نیت ہو جائے گی، اور جو اس سے ایک دن پہلے والی تھی اب وہ آخری بن جائے گی۔ اس لیے جب دوبارہ نیت کرے گا تو دوبارہ بھی یہی نیت کرے گا کہ میں اپنی زندگی کی آخری فجر جو میری قضا ہوئی ہے اس کی نیت کرتا ہوں، تو اس سے جو پچھلی ہوگی وہ آخری بن جائے گی، اس ترتیب سے۔ لہٰذا سب سے پہلے وہ ایک غالب گمان کے مطابق اندازہ لگائے کہ میرے اوپر کتنی قضا نمازیں ہیں، اور پھر ان قضا نمازوں کی جو ہے نا جی قضا شروع کر دے اس نیت کے ساتھ۔ اگر زندگی نے وفا نہ کی، موت آ گئی بیچ کے اندر، تو علماء نے لکھا چونکہ نیت کر چکا تھا، ابتدا کر چکا تھا، پڑھنا شروع کر دی تھی، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ باقیوں کو ایسے ہی معاف کر دے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ بندہ بھی قدم اٹھائے، یہ بندہ بھی آگے چلے، یہ بھی اپنی نیت کے ساتھ عمل شروع کرے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے جو ہے معافی کی امید ہے۔ تو میں نے عرض کیا جمعۃ الوداع کا جو ہے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اگلی بات جو عرض کرنی ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جو ہے آج کا دن میں نے عرض کیا دو اعتبار سے اہم ہے۔ اگر اس کو خوشی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے یہ خوشی کا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کی تکمیل، روزے کی تکمیل، تراویح کی تکمیل جو ہم نے ابتدا سے شروع کی تھی، اللہ جل شانہ نے اس تکمیل اور منزل تک پہنچایا، اور اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا تراویح کے اندر کھڑا ہونا، روزے کی بھوک اور پیاس برداشت کرنا، ذکر اور تلاوت کرنا، مسجد کے اندر آنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے دعا کرنا، اللہ کے سامنے استغفار کرنا، ذکر کرنا، اعتکاف کرنا، اور یہ جو عبادات کرنا یہ خالصتاً اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ کے دینے سے ہوا۔ اللہ رب العزت نے احسان کیا کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ذہن میں یہ خیال نہیں لانا، گمان نہیں لانا، وہم نہیں لانا، اور ان خیالات کو اپنے ذہن سے نکال دینا۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں ہماری کیا عبادت، ہمارے کیا روزے، ہم نے تو ایسے ہی ٹکرے ماری ہیں، ہم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے تراویح کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے نمازوں کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اپنی جگہ پر یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں بعض لوگ یہ خیالات ذہن کے اندر رکھ کر نماز، روزے، ذکر، تلاوت، تراویح کی ناقدری کرتے ہیں۔ ناقدری نہ کرو بلکہ اللہ سے غالب گمان رکھو۔ جس اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دے دی، جس اللہ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دی، اللہ نے اپنے در پر بلا لیا، اللہ نے روزے کی توفیق دے دی، اللہ نے تراویح کی توفیق دے دی، اللہ نے ذکر، عبادت، تلاوت کی توفیق دے دی، اعتکاف کی توفیق دے دی، تو یہی امید ہے اللہ سے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے راضی بھی ہے اور اللہ کو ہماری عبادت قبول بھی ہے۔ اگر اللہ کو ہم سے پیار نہ ہوتا، اللہ کو ہم سے جو ہے ہم کو اپنے آپ سے دور کرنا ہوتا، اللہ کبھی بھی ہمیں اپنے در کے اوپر نہ لے کر آتی، اللہ کبھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہ دیتا۔ اس لیے ذہن سے یہ خیال نکالو کہ ہماری کیا عبادت ہوگی، بلکہ تم اسی بات کے اوپر شکر ادا کرو کہ اے اللہ جو مسجد کے اندر آگے تیرے سامنے تراویح پڑھی، تیرے لیے روزہ رکھا، ذکر عبادت کی، جس درجے میں بھی کی، مولا کی تو ہے، اس کرنے کے اوپر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہے ذہن کے اندر، تو میں نے عرض کیا اس اعتبار سے جو ہے خوشی کا دن ہے کہ روزے کی جو ہے اور اس عبادت کی تکمیل اللہ رب العزت نے جو کروائی ہے، اور چونکہ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان،
روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ، فرمایا افطار کے وقت، تو افطار سے مراد یا تو میں نے عرض کیا مغرب کا افطار یا عید الفطر، تو افطار کے وقت ایک خوشی ہوتی ہے، اور فرمایا وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور بڑی خوشی اس وقت ہوگی جب یہ روزہ دار اپنے اس روزے کا بدلہ اپنے رب کے ہاتھوں سے وصول کرے گا، اس وقت سب سے بڑی خوشی کا موقع ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بھی جو ہے یہ خوشی ہے، اور استغفار اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی، اس کی عبادت کا حق ادا کرنا، اس کی عبادت کو اس نیز کے اوپر کرنا، یہ جو ہے ہمارے بس سے باہر ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر کیا کریں گے؟ استغفار کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد جو ہے استغفار اونچی آواز کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو نماز کوئی گناہ کا عمل نہیں تھا، اور امام الانبیاء کی نماز کس درجے کی ہوگی، لیکن اس کے بعد امت کو سکھلایا کہ ہم اس طرح عبادت نہیں کر سکے، اس لیے کمی کوتاہی کے اوپر استغفار کرنا ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی پارہ نمبر 26 سورہ زاریات ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفت ذکر فرمائی کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا راتوں کو بہت کم نیند کرنے والے، اور وبالاسحار ہم یستغفرون، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کر رہے ہوتے۔ یہ مومنین کی، متقین کی صفت اللہ نے ذکر فرمائی۔ رات عبادت کے اندر گزری، رات اللہ کے سامنے سجدے کے اندر گزری، رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاہٹ کے اندر گزری، دعاؤں کے اندر گزری، اللہ کے سامنے آہوزاری کے اندر گزری، لیکن فرمایا صبح اٹھ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اسی عبادت کے اوپر بھی اللہ رب العزت استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے متقین ایمان والے کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی عبادت کے بعد اللہ رب العزت سے قبولیت کی امید بھی رکھتا ہے اور خوف بھی رکھتا ہے۔ اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا ایمان خوف اور امید کی درمیانی چیز کا نام ہے۔ اللہ کی ذات سے امید بھی ہو اور اللہ کی ذات کا خوف بھی ہو، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم ایک تو اس بات کے اوپر خوش ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ جو ہے اس اعتبار سے ایک غم بھی ہے کہ یہ رمضان المبارک کی جو بابرکت ساعات ہیں اور بابرکت لمحات ہیں، آئندہ سال پتہ نہیں کس کو نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت نے آج کا یہ دن یہ بڑے جو ہے اہم اعتبار سے ہے، اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا جو عرض کیا، اور قضائے عمری کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور جو لوگ اس کے بارے میں قضائے عمری کی حدیث پیش کرتے ہیں تو ملا علی قاری رحمہ اللہ مشکات شریف کے شارح ہیں، انہوں کی کتاب ہے الموضوعات کبریٰ، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کی نفی کی ہے، فرمایا وہ بالکل باطل حدیث ہے، ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں کہ جمعۃ الوداع میں نماز پڑھ لو اور پھر ساری نماز قضا معاف، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اس اعتبار سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جو اس قسم کی جو ہے جاہلانہ تصور کے اندر ہیں ان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے جو ہے یہ بابرکت ساعات اور لمحات عطا فرمائے ہیں، اور اس کے اندر میں نے عرض کیا توبہ اور استغفار، چونکہ اختتامی جو لمحات ہوتے ہیں نا، اختتامی لمحات، اس کے اندر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اب یہ اختتامی لمحات ہیں، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ سارے کیے کرائے پر پانی نہ پھر جائے۔ جیسے میں نے شروع میں بھی ایک دفعہ عرض کیا کہ ہمارے یہاں معاملہ الٹا چلتا ہے، جب رمضان شروع ہوتا ہے خوب جو ہے نا جی اس کے اندر ہمارا جوش و خروش ہوتا ہے، جیسے اختتام کی طرف جاتے ہیں تو وہ جوش و خروش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اصل جو ہے وہ جو صلہ ملنا ہے، جو اجر ملنا ہے، وہ تو اختتام کے اوپر ملتا ہے۔ مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو کام کے ختم ہونے کے بعد اس کو جو ہے نا جو اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ اب ہمارا جب صلہ لینے کا وقت آتا ہے، مزدوری لینے کا وقت آتا ہے، تو پھر اس وقت جو ہے ہم کیا کر لیتے ہیں، ہم منہ موڑ کر اور اپنی جولیاں اور ہاتھ باندھ کر پھر اس کے بعد چلنا شروع، واپسی کا رخ کر لیتے ہیں۔
اللہ کے بندو آخر وقت تک اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے رہنا ہے، چاہے چاند رات آ جائے، چاہے آخری رات آ جائے، عید الفطر کی رات آ جائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو احادیث پڑھی ہیں اس کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، فرمایا جس نے دونوں عید کی راتوں کو اپنی عبادت کے ساتھ جو ہے زندہ کیا، اللہ پاک کل قیامت والے دن اس وقت اس کے دل کو زندہ رکھے گا جب حشر کا میدان ہوگا، رب تعالیٰ اپنے جوش، اپنے عذاب اور اپنے جو ہے اس جوبن اور اس کیفیات کے اندر ہوگا۔ فرمایا لوگوں کے اوپر ایسا نشہ طاری ہوگا، یوم تر الناس، فرمایا تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں۔ اللہ جل شان قرآن میں فرماتے نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا خوف ان کے اوپر غالب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس دن جب دل جو ہے وہ مر جائیں گے، اللہ پاک اس بندے کے دل کو زندہ رکھے گا جو ان راتوں کو بھی جو ہے عبادت کے اندر گزارے گا۔ تو میں نے عرض کیا حدیث کے اندر آتا ہے سمیت اس دن کو لیلۃ الجائزہ، حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں انعام کی رات۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب اختتامی لمحات ہیں، استغفار کی کثرت ہو، اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے توبہ اور استغفار کی کثرت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، بہت مبارکباد کا مستحق ہے وہ بندہ جس کے نامہ اعمال میں کل قیامت والے دن استغفار کی کثرت ہوگی۔ جو استغفار زیادہ کرتا ہوگا اس کے لیے فرمایا بشارت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، ابن آدم جو ہے وہ گناہ کرنے خطا کار ہے، اور فرمایا وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ بھی کرنے والے۔ اس لیے ہم توبہ اور استغفار اس کو آخر تک اب رکھیں اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھیں۔ تو ڈر اور امید کی اس کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ رمضان کے آخری چند اوقات جو ہے چند لمحات ہم نے گزارنے ہیں، تاکہ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ جل شانہ جو ہے اس کمی کوتاہی کو جو ہے کیا کر دے، معاف فرما دیں، اور کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ ہمارے سارے کیے کرائے کے اوپر پانی نہ پھر جائے۔ اس لیے آخر تک جو ہے اس چیز کو اپنے پاس جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی، نیکی بھی کرنی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور اگلا جو ہے چند اہم اس حوالے سے ایک عام طور پر جو رسم جو ہے وہ چلی ہوئی ہے ہمارے علاقے معاشرے کے اندر کہ عید والے دن فوتگی والے کے گھر جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، ان کا غم تازہ کرتے ہیں، انتہائی قبیح غیر شرعی عمل ہے۔ اور اس سے جو ہے کسی کے غم کو تازہ کرنا اور کسی کا جو ہے نا جی دیکھو شریعت کے اندر سوگ، اب اس کی بھی جو ہے نا جی ایک لمٹ، ایک حد ہے، ایک سوگ منانے کی بھی ایک حد ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سوگ منانے کا جو ہے کوئی حکم نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امہات المومنین میں سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد جیسے ہی عدت مکمل باندی کو بھیجا، فرمایا میرے لیے خوشبو لے کر، خوشبو منگوائی اور اپنے اوپر لگائی۔ فرمایا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جو ہے عورت کو اتنا ہی سوگ ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ اپنے اعمال سے صحابہ نے جو ہے امت کو سکھلایا ہے۔ اس لیے اس رسم کو، غیر شرعی رسم کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور بالکل جو ہے نا جس کا اہتمام نہ ہو، اور اس کے اندر جو ہے یعنی سخت ممنوع ہے، غیر شرعی عمل ہے کسی کے جو ہے زخم کو تازہ کرنا۔